ہم یہاں علماء دیوبند سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ قاری طیب صاحب کی کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج کی روشنی میں ہے۔ یہ 22واں حصہ ہے، اور یہاں علماء دیوبند کے ہاں تصوف کا کیا مقام ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ علماء دیوبند تمام اولیاء اکرام کی تعظیم، ان کی محبت اور ان کے احترام کے قائل ہیں۔ وہ ایسے نہیں کرتے کہ اپنے مشائخ اور بزرگوں کی تو تعظیم کریں اور دوسرے مشائخ اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر پر اتر آئیں۔ لہذا آج کل یہ جو ایک عمومی عادت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کو اچھا کہتے ہیں اور دوسروں کے بزرگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں، ان میں غلطیاں نکالتے ہیں، علماء دیوبند اس طرح کی حرکت کو درست نہیں سمجھتے۔ اور پھر صوفیاء کرام نے جو طریقہ اصلاح تجویز کیا ہے اور مختلف طرق میں باطن کی اصلاح کے لیے جو راستے بھی اپنائے گئے ہیں، علماء دیوبند ان کے بارے میں بھی پورے اعتدال کے ساتھ رائے قائم کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ علماء دیوبند ان طرق اور راستوں کی ترغیب اس طرح دینے لگ جائیں جیسے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی دعوت اور ترغیب دی جاتی ہے، اور ان کا انکار کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دیں۔ اور ایسی بھی نہیں ہے کہ ان صوفیانہ طرق اور سلسلوں اور راستوں کا بالکلیہ ہی انکار کر دیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ باطن کی اصلاح کے لیے کوئی بھی مباح طریقہ جو ماہرین فن، مشائخ اور اولیاء سے مروی ہو، اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے انسان کے ظاہر کی اصلاح کے لیے مختلف نسخے تجویز کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس کے باطن کی اصلاح کے لیے بھی مختلف زاویہ ہائے نظر پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اور مشائخ اور اولیاء نے جو راستے اور طرق منتخب کیے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر قرآن کریم اور احادیث میں ظاہراً موجود نہیں ہیں، مگر یہ ان کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قرآن و سنت کے علوم ہی میں غوطہ لگا کر یہ موتی نکالے ہیں۔ علماء دیوبند ایسے نہیں کرتے کہ تصوف کا انکار کر دیں اور اسے دماغوں کو معوف کر دینے والا افیون سمجھ لیں، بلکہ اسے اپنے طور پر اختیار کرتے ہیں، اور پھر اختیار کرنے میں بھی اعتدال سے کام لیتے ہیں، اسے اسٹیج کی زینت نہیں بناتے، اور پھر اسی طرح جاہل اور دھوکے باز صوفیاء اور پیروں سے اجتناب کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ علماء دیوبند اولیاء کرام اور مشائخ کی تعظیم اور محبت کے قائل ہیں، مگر اس میں غلو کر کے انہیں ربوبیت کا مقام نہیں دیتے۔ ان کی برکات کی، کرامات کے قائل ہیں، مگر ان کی قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا بھی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اولیاء کرام سے غلبہ حال میں جو اقوال اور افعال اور کلمات صادر ہوئے ہیں، علماء دیوبند ان کے بارے میں بھی اعتدال پر قائم ہیں۔ علماء دیوبند اولیاء کرام کے ان اقوال کی بنیاد پر جو بظاہر شریعت کے مطابق نظر نہیں آتے، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتے، نہ ہی اس بنیاد پر ان کی ولایت کا انکار کر دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کے مقابل ان کی عقیدت اور محبت میں غلو کرتے ہوئے ان اقوال کو عین شریعت قرار دینے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ ان کے بارے میں تسامح کا اور خاموش رہنے کا پہلو اختیار کرتے ہیں، بشرطے کہ اس قول کے کہنے والے اتباع سنت پر چلنے والے ہوں عمومی زندگی کے اندر۔ تاہم وہ لوگ جو راہ حق سے الگ ہو چکے ہوں اور خود ساختہ پیر بنے ہوں، ان میں شریعت اور سنت کی اتباع بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کے اقوال تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے قابل ہیں۔
لہٰذا علماء دیوبند یہ مانتے ہیں کہ شریعت کی عمومی طور پر اتباع کرنے والے مشائخ اور اولیاء سے غلبہ حال میں اگر کوئی ایسا قول صادر ہو جائے جو بظاہر شریعت کے مخالف ہو تو اس پر تسامح کیا جائے گا، وہ ان کے کسی خاص حال اور مقام کی دلیل ہوگا۔ تاہم علماء دیوبند کے ہاں غلبہ حال خود کوئی اونچا مقام ہے ہی نہیں، لہذا تصوف اور تزکیہ کے اندر بھی علماء دیوبند کے ہاں اتباع سنت ہی وہ اہم ترین عمل ہے جسے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند آج کی رائج شدہ رسموں جیسے تیجا، 40واں برسی، قبروں کے چڑھاوے، عرسوں کی غیر شرعی خرافات وغیرہ سب کو بدعت کہہ کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف بھی ضروری ہے، اصلاح باطن بھی ضروری ہے، مگر اتباع سنت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔